السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیاری بہنوں، آج انشاءاللہ ہم نماز کا مسنون طریقہ سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم قرآن پاک سورۃ نور آیت نمبر 41 کو دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی، یہ سب اللہ ہی کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر ایک جاندار کو نماز کا طریقہ معلوم ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم انسانوں کے جو ہے وہ مسنون طریقہ نہیں معلوم، ہم ہی سنتوں کے مطابق نہیں پڑھتے ہیں، جبکہ باقی تمام مخلوق جو ہے وہ اپنی اپنی نماز ہی کی حالت میں ہے۔ بے شک ان کے طریقے الگ ہیں، سب کے طریقے الگ ہیں، جانداروں کے جو ہے، پرندوں کے، جانوروں کے اور انسانوں کے، ہر ایک کا طریقہ الگ ہے، لیکن سبھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے اب ہمیں بھی انشاءاللہ نماز کا سنت کے مطابق طریقہ سیکھنا ہے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ نماز کا طریقہ سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے کہ آپ کسی بھی قوم اور کسی بھی مسلک کے ہوں، اگر نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوگی تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، وہ قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت مسلمہ کو خطاب فرما کر یہ کہا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ لیکن ہمارے ہاں عورت اور مرد کی نماز کو فرق کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا کہتی ہے، یعنی اس بات کو اگر آپ سمجھیں تو کیا سمجھ آتا ہے؟ اگر اس ہٹ کر نماز پڑھی، یعنی اس سے ہٹ کر نماز پڑھی جائے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی، اور حدیث کے مطابق نماز بندے کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ یعنی جس کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہوتی، وہ نماز جب مکمل کرتا ہے تو وہ نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی بلکہ اس کے منہ پر دے کر مار دی جاتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں، عبادت کسی بھی قسم کی ہو، سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، یعنی نیت کی اصلاح بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، خالص نیت کرنا اللہ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ وہی عبادت قابل قبول ہے جس میں نیت خالص ہو۔ اب ہم انشاءاللہ نماز کا مکمل طریقہ سیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز کا مکمل طریقہ سکھایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کونے میں تشریف فرما تھے۔ اس شخص نے نماز پڑھی اور رکوع، سجود، قومیں اور جلسے کی رعایت نہ کی، اور جلدی نماز پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو سلام کیا۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، واپس جا، پھر نماز پڑھ، اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گیا، پھر نماز پڑھی جس طرح پہلے بے قاعدہ پڑھی تھی، پھر آیا اور سلام کیا۔ آپ نے پھر فرمایا وعلیکم السلام، جا، پھر نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس شخص نے تیری تیسری یا چوتھی بار بے قاعدہ نماز پڑھنے کے بعد کہا، یعنی ہر بار وہ آتا تھا اور ہر بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس بھیج دیتے تھے کہہ کر کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، یعنی تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ آخر کار اس نے یہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا دیں۔ تو آپ نے فرمایا جب تو نماز کے ارادے سے اٹھے تو پہلے خوب اچھی طرح وضو کر، ٹھیک ہے۔ اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سکھا رہے ہیں ہمیں طریقہ۔ پھر قبلہ رخ کھڑا ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ، پھر قرآن مجید میں سے جو تیرے لیے آسان ہو پڑھ، پھر رکوع کر یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع پورا کر، پھر رکوع سے سر اٹھا یہاں تک کہ قوموں میں سیدھا کھڑا ہو جا، پھر سجدہ کر یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ مکمل کر، پھر اطمینان سے اپنا سر اٹھا اور جلسہ میں بیٹھ جا، پھر سجدہ کر یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ پورا کر، پھر سجدہ سے اپنا سر اٹھا اور دوسری رکعت کے لیے سیدھا کھڑا ہو جا، پھر اسی طرح اپنی تمام نماز پوری کرو۔
اس حدیث میں جس نمازی کا ذکر ہے وہ رکوع اور سجود بہت جلدی جلدی کرتا تھا، ٹھیک ہے، قوما اور جلسہ اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر نہیں کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار اسے فرمایا کہ پھر نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ آپ نے ان ارکان کی ادائیگی میں عدم اطمینان، یعنی اس پہ اطمینان نہیں تھا ان کی نماز کے اندر، تو ایسی نماز کو باطل ہونے کا سبب قرار دیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 793، اور مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 397۔ پھر ایک اور حدیث بھی میں بیان کرتی ہوں جس میں 11 صحابہ رضی اللہ عنہم کی شہادت ہے۔ حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ کی جماعت میں کہا کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے کو جانتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا پھر ہمارے روبرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کرو۔ ابو حمید نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، پھر تکبیر تحریمہ کہتے، پھر قرآن پڑھتے، پھر رکوع کے لیے تکبیر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، پھر رکوع کرتے اور اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھتے، پھر رکوع کے دوران کمر سیدھی کرتے، پس نہ اپنا سر جھکاتے اور نہ بلند کرتے، یعنی پیٹھ اور سر ہموار رکھتے تھے، اور پھر اپنا سر رکوع سے اٹھاتے، پس کہتے سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ ان کو اپنے کندھوں کے برابر کرتے، اور قوما میں اطمینان سے سیدھے کھڑے ہو جاتے، پھر اللہ اکبر کہتے، پھر زمین کی طرف سجدے کے لیے جھکتے، پس اپنے دونوں ہاتھ بازو اپنے دونوں پہلوؤں رانوں اور زمین سے دور رکھتے اور اپنے دونوں پاؤں کی انگلیاں کھولتے، اس طرح کہ انگلیوں کے سرے قبلہ رخ ہوتے، پھر اپنا سر سجدے سے اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے، یعنی بچھا لیتے تھے، پھر اس پر بیٹھتے اور سیدھے ہوتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی، یعنی بڑے اطمینان سے جلسہ میں بیٹھتے، پھر دوسرا سجدہ کرتے، پھر اللہ اکبر کہتے اور اٹھتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے، پھر اس پر بیٹھتے اور دل جمعی سے اعتدال کرتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے ٹھکانے پر آ جاتی، یعنی اطمینان سے جلسہ استراحت میں بیٹھتے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے، پھر اسی طرح دوسری رکعت میں کرتے، پھر جب 2 رکعت پڑھ کر کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے جیسے نماز کے شروع میں تکبیر اولیٰ کے وقت کیا تھا، پھر اسی طرح اپنی باقی نماز میں کرتے یہاں تک کہ جب وہ سجدہ ہوتا جس کے بعد سلام ہے، یعنی آخری رکعت کا دوسرا سجدہ، جس کے بعد بیٹھ کر تشہد، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیرتے ہیں، اپنا بایاں پاؤں دائیں پنڈلی کے نیچے سے باہر نکالتے اور بائیں جانب کوہلے پر بیٹھتے، پھر سلام پھیرتے۔ یہ سن کر ان صحابہ نے کہا اے ابو حمید سعدی تو نے سچ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ حدیث ابو داؤد اور ترمذی کی ہے۔ ابو داؤد میں حدیث نمبر 730 اور 963 میں ہے، اور ترمذی میں یہ ہے حدیث 304۔ نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ ہم جانتے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف منہ کر کے فرمایا، لوگوں اپنی صفیں سیدھی کر لو، لوگوں اپنی صفیں سیدھی کر لو، لوگوں اپنی صفیں برابر کر لو، سنو اگر تم نے صفیں سیدھی نہ کی تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف اور پھوٹ ڈال دے گا، پھر تو یہ حالت ہو گئی کہ ہر شخص اپنے ساتھی کے ٹخنے سے ٹخنا، گھٹنے سے گھٹنا اور کندھے سے کندھا چپکا دیتا تھا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے 662۔ پھر ایک اور حدیث دیکھیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفوں کو سیدھا کیا کرو کیونکہ میں تمہیں پس سے پشت بھی دیکھتا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ اپنی پشت سے بھی دیکھتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص صفوں میں اپنا کندھا دوسرے کے کندھے سے اور اپنا قدم دوسرے کے قدم سے ملا دیتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب اس سے کیا سمجھ آتا ہے کہ ہم نے اپنے قدموں کو سیدھا رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اپنے پیر بالکل سیدھے رکھیں، قبلہ رخ اپنی انگلیاں ہونی چاہیے، اور اتنا کھولیں اپنے پیروں کو کہ وہ شولڈر برابر ہو۔ کسی کا شولڈر چھوٹا ہے وہ اتنا کھولے گا، کسی کا بڑا ہے اتنا کھولے گا، لیکن بہت زیادہ پاؤں کھولنا یا پاؤں کو اکٹھا کر کے کھڑے ہونا
یہ سنت کے خلاف طریقہ ہے۔ اور یہ نہیں سوچنا کہ تو صفوں کی بات ہو رہی ہے، بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ ہی ایک تھا، وہ خواہ صف میں کھڑے ہو یا کہیں بھی کھڑے ہوں، ہمیں کھڑا ہونے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو پیاری بہنوں میں نے آپ لوگوں کو ایک طریقہ احادیث سے بتا دیا ہے، لیکن اب میں اس کی تفصیل جو ہے انشاءاللہ تکبیر اولیٰ سے شروع کرتی ہوں اور سلام تک آپ کو تمام احادیث انشاءاللہ بیان کرتی ہوں۔ سب سے پہلے تکبیر اولیٰ، اسے تکبیر اولیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نماز کی سب سے پہلی تکبیر ہے اور اس سے نماز شروع ہوتی ہے، اس لیے اسے تکبیر اولیٰ کہتے ہیں، اور اسے تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ بہت سی چیزیں نماز پر حرام ہو جاتی ہیں۔ قبلہ کی جانب منہ کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اوپر کی طرف اٹھانا، یعنی دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائیں۔ اب یہ حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ۔ وہ یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے نماز کی پہلی تکبیر کہی اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے۔ اور یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 738 حدیث نمبر ہے۔ پھر ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیاں نارمل طریقے پر کھلی رکھیں، انگلیوں کے درمیان زیادہ فاصلہ جو ہے وہ نہیں کریں اور نہ انگلیاں آپس میں ملائیں۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 753 ہے۔ پھر ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے تھے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے اور یہ ہے 735، اور مسلم کی حدیث ہے 390۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ہاتھوں کو کانوں تک بلند فرماتے، یہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 391، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ احادیث کی روح سے کہ ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا جائے اور اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا جائے۔ شیخ البانی فرماتے ہیں کہ رفع یدین کرتے وقت، یعنی دونوں ہاتھوں کو اوپر کی طرف اٹھاتے وقت ہاتھوں سے کانوں کو چھونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، ان کا چھونا بدعت ہے، ٹھیک ہے۔ کانوں کو چھو کر جو اللہ اکبر کرتے ہیں یہ بدعت ہے۔ مسنون طریقہ ہتھیلیاں کندھوں کو یا کانوں تک اٹھانا ہے۔ ہاتھ اٹھانے کے مقام میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے جس میں یہ تفریق ہو کہ مرد کانوں تک اور عورتیں کندھوں تک ہاتھ بلند کریں۔ پھر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھ لیں۔ اب سینے پر کیسے باندھنا ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھتے۔ حضرت حلب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے دیکھا۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے 226۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت اس کے جوڑ اور کلائی پر رکھا۔ یہ نسائی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 485۔ پیاری بہنوں، ہمیں بھی دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر اس طرح رکھنا چاہیے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے پشت، جوڑ اور کلائی پر آ جائے اور دونوں کو سینے پر باندھا جائے تاکہ تمام روایت پر عمل ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اور اپنے بچوں کو اور اپنے گھر میں اپنے بیٹوں کو بچیوں کو سب کو یہ بات سکھائیں کہ طریقہ کار ایک ہی ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا تھا نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کلائی یعنی ذراع پر رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 740۔ اور رہی وہ حدیث جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کے سنت یہ ہے کہ ہتھیلی کو ہتھیلی پر زیر ناف رکھا جائے، تو اسے امام بہقی اور حافظ ابن حجر نے ضعیف قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس امام نووی فرماتے ہیں کہ اس کے ضعف پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہاتھ کہاں باندھنے ہیں؟ ناف کے نیچے نہیں بلکہ سینے کے اوپر۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، یعنی ہو بہو میرے طریقے کے مطابق سب عورتیں اور سب مرد نماز پڑھیں۔ پھر اپنی طرف سے یہ حکم لگانا کہ عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں اور مرد زیر ناف، اور عورتیں سجدہ کرتے وقت زمین پر کوئی اور ہیئت اختیار کریں اور مرد کوئی اور، یہ دین میں مداخلت ہے۔ یاد رکھیں کہ تکبیر تحریمہ سے شروع کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے تک
عورتوں اور مردوں کے لیے ایک ہی ہیئت اور ایک ہی شکل کی نماز ہے، ٹھیک ہے۔ سب کا قیام، رکوع، قومہ، سجدہ، جلسہ استراحت، قعدہ اور ہر مقام پر پڑھنے کی دعائیں یکساں ہیں، ایک جیسی ہیں، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر دعا پڑھتے تھے۔ یہاں میں ایک بات آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں مشکات جو ہماری کتاب ہے اس کے اندر نماز کے تمام احادیث جو ہے وہ جمع کر دی گئی ہیں، ٹھیک ہے، تقریباً۔ اس کے اندر فصل اول، فصل دوم اور فصل ثوم ہے، ٹھیک ہے۔ اب فصل اول میں وہ ساری احادیث شامل کر دی گئی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر زیادہ عمل کرتے تھے، وہ دعائیں ساری شامل کر دی گئی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور فصل دوم میں وہ احادیث شامل کی گئی ہیں جو نماز کی، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی دعائیں پڑھی تھیں، ٹھیک ہے۔ اور فصل ثوم میں ضعیف احادیث جمع کر دی گئی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں کہ فصل اول کی حدیث کون سی ہے، یعنی وہ حدیث جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ دعائیں پڑھیں، ٹھیک ہے، وہ دعا جو آپ نے سب سے زیادہ پڑھی اور وہ دعا جو کبھی کبھی پڑھی، ٹھیک ہے، آسان لفظوں میں۔ اب میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سمجھ لیجئے گا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اولیٰ اور قرأت کے درمیان کچھ دیر چپ رہتے، بس میں نے کہا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تکبیر اور قرأت کے درمیان خاموش رہ کر کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں یہ پڑھتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ یا اللہ میری اور میرے گناہوں کے درمیان دوری ڈال دے جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری رکھی ہے۔ اے اللہ مجھے گناہوں سے اس طرح پاک کر جیسا کہ سفید کپڑا میل کچیل سے پاک کیا جاتا ہے۔ اے اللہ میرے گناہ اپنی بخشش کے پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے اور حدیث نمبر 744 ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 598 ہے۔ دیکھیں پیاری بہنوں، کس قدر خوبصورت دعا ہے، اور اس دعا کا نام ہے دعا استفتاح، ٹھیک ہے، جس سے فتح کرتے، جس سے ابتدا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، دعا استفتاح کہتے ہیں اس کو۔ اور یہ فصل اول کی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ یہی دعا پڑھی، ہمیشگی جس میں تھی وہ یہی دعا تھی۔ اور دوسری دعا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری تعریف کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیرا نام بڑا ہی بابرکت ہے، تیری بزرگی بلند ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 243۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 775 ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے 806۔ اب دیکھیں یہ فصل دوم کی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا جس کو ثنا کہتے ہیں یہ کبھی کبھی پڑھی تھی، اور ہمارے ہاں پاک اور ہند میں سب سے زیادہ وہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی پڑھی تھی، اور جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھی تھی ان دعاؤں کو ہم نہیں پڑھتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ان دعاؤں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے یقیناً ایسا ہی عمل کرنا ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ کیا تھا۔ دیکھیے اب یہ دونوں دعائیں ہیں، ایک دعائے استفتاح ہے اور پھر یہ سبحانک اللہ دعائے ثنا ہے۔ اب آپ چاہیں تو دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، یا پھر یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو ہر آواز کو سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے، مردود شیطان کے شر سے، اس کے خطرے سے، اس کی پھونکوں سے اور اس کے وسوسوں سے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 775۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، اس کے بعد دعا سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے۔ اور سورۃ الفاتحہ کے بارے میں
جہاں ذکر آیا ہے وہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 743 ہے، مسلم کی حدیث ہے حدیث نمبر 399 یعنی 399۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا رب ہے، بے حد رحم کرنے والا، بے حد مہربان ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر غضب نہیں کیا گیا، جو گمراہ نہیں ہوئے۔ آمین۔ انعام کیا گیا کن لوگوں پر؟ انعام جو صدیقین، انبیاء، صدیقین، شہداء، ٹھیک ہے، ان کے اوپر جو انعام کیا گیا۔ اب دعا کیا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ انعام لیکن یاد رکھیے گا اسی کو ملتا ہے جو صحیح عقیدہ مسلمان ہو، جس کا عمل سنت نبوی کے عین مطابق ہو، جو صرف اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ عقیدہ و عمل میں اگر کفر، شرک اور بدعت جو ہے ایسے کام کرتا ہے، ان میں پھنسا ہوا ہے، تو پھر انعام نہیں ملا کرتا ایسے لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم نے انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونا ہے تو یقیناً ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے عقیدے صحیح رہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ قراءت الحمد للہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے۔ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 399۔ پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی۔ وہ بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، آہستہ پڑھتے تھے۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سرن یعنی آہستہ پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے یہ ترمذی کی حدیث ہے 370۔ اور سورۃ فاتحہ کی فضیلت میں ایک اور حدیث بھی آتی ہے کہ جس شخص نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 756 ہے، اور مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 394۔ کچھ لوگ باجماعت پڑھتے ہیں تو وہ سورۃ الفاتحہ کو نہیں پڑھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ اس کے بعد رکوع کرنا ہے تو رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کندھوں یا کانوں تک اٹھائیں، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تب بھی اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 735، 736، 738، ٹھیک ہے، اس میں ساری ڈیٹیل ہے۔ پھر مسلم کی حدیث ہے 390۔ پھر رکوع میں پیٹھ جو ہے وہ پشت یعنی پیٹھ جو بیک سائڈ کا آپ کی پشت ہے بالکل سیدھی رکھیں، اور سر کو پیٹھ کے برابر یعنی سر نہ تو اونچا ہو اور نہ نیچا، اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں دونوں گھٹنوں پر رکھیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 498 ہے۔ اور ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ رکھیں، ٹھیک ہے، کھول کے رکھیے گا اس کو۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث 731۔ پھر دونوں ہاتھوں بازوؤں کو تان کر رکھیں، ذرا خم نہ ہو، انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہو اور گھٹنوں کو مضبوط تھامیں، ٹھیک ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 731 ہے، اور 734 تک اس کی ساری ڈیٹیل ہوگی انشاءاللہ۔ پھر رکوع کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں آپ کے گھٹنوں پر یوں رکھی ہوتی تھیں جیسا کہ آپ نے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 260۔ پھر رکوع کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کوہنیوں کو پہلوؤں سے دور رکھتے تھے، ٹھیک ہے، اپنی پہلوؤں سے۔ جب آپ رکوع کرتے ہیں تو آپ کے کوہنیاں جو ہیں وہ دور رہنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے، جو پچھلی حدیث کے نمبر بتائیں انہی میں یہ بھی شامل تھی۔ پھر رکوع کی دعائیں جو ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں فرماتے سبحان ربی العظیم، میرا رب عظیم ہر عیب سے پاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہا اس کا رکوع پورا ہو گیا، مگر یہ ادنا درجہ یعنی کم از کم تعداد ہے،
ٹھیک ہے، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں 3 دفعہ پڑھتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ، ٹھیک ہے، یہ بھی حدیث ہمیں پتہ چل گئی، یہ بھی دعا۔ اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہم اس کی تعریف کے ساتھ اس کی جو ہے پاکی بیان کرتے ہیں، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 885۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے ہی لیے پاکی اور تعریف ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، اچھا یہ جو حدیث تھی جو ابھی میں نے دعا پڑھی ہے، یہ ہے حدیث مسلم کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 485 ہے۔ پھر دیکھیے گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں اکثر کہتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اے ہمارے پروردگار اللہ تو پاک ہے، ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں، یا الہی مجھے بخش دے۔ یہ فصل اول کی حدیث ہے یہ والی، اور یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کثرت کے ساتھ یہ والی دعا پڑھا کرتے تھے، زیادہ تعداد میں یہی پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 794 اس کے اندر ہے، اور مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 484، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں کہتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، فرشتوں اور روح جبرائیل علیہ السلام کا پروردگار نہایت پاک ہے، ٹھیک ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 487 ہے، اور ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 872۔ پھر حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں کہتے تھے سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت، ٹھیک ہے، قہر، قلب، بادشاہی، بڑائی اور بزرگی کا مالک اللہ نہایت ہی پاک ہے، ٹھیک ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہو رہی ہیں نا یہاں پر۔ اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 873 ہے، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں یہ پڑھتے اللہم لک رکعت و بک آمنت و لک اسلمت خشع لک سمعی و بصری و مخی و عظمی و عصبی، یہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے۔ اے اللہ میں تیرے آگے جھک گیا، تجھ پر ایمان لایا، تیرا فرما بردار ہوا، میرا کان، میری آنکھ، میرا مغز، میری ہڈی اور میرے پٹھے تیرے آگے عاجز بن گئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 771۔ پھر حدیث میں آتا ہے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی یہاں تک کہ رکوع میں اپنی پیٹھ سیدھی نہ کر لے، یعنی پیٹھ کو اگر سیدھا نہ کر لے تو اس کا کیا ہے، نماز ہی نہیں ہوتی۔ اور ہمارے ہاں کس قسم کے رکوع ہو رہے ہوتے ہیں، جھکا ہی نہیں جا رہا ہوتا پورے طور پر۔ اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، حدیث نمبر 855 ہے۔ اور پھر دیکھیے گا ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ شرابی، زانی اور چور کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے، یعنی ان کا گناہ کتنا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ گناہ کبیرہ ہیں۔ کون کون سے آپ نے ذکر کیا ہے ان کا؟ پھر دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، شرابی، زانی اور چور، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ گناہ کبیرہ ہیں اور ان میں سزا بہت ہے، اور کان کھول کر سنو، بہت بری چوری اس آدمی کی ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے کہا وہ کس طرح؟ فرمایا جو نماز کا رکوع اور سجدہ پورا نہ کرے وہ نماز میں چوری کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ موطا امام مالک کی میں حدیث آ رہی ہے 167، اور بہقی کی ہے 209، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے یہ آپ دیکھیں اللہ اکبر، اگر یہ حدیث آپ غور کریں اس کے اوپر تو اللہ اکبر کس قدر خوف کا مقام ہے۔ ویسے میں کہتی ہوں ہماری غیر مسنون نمازوں کا کیا حشر ہوگا۔ ہمیں نماز کو تکبیر اولیٰ سے لے کر سلام پھیرنے تک مسنون طریقے سے ادا کرنا ہے انشاءاللہ۔
آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو باعمل بنائے اور انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.